وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس اہم تربیتی درس میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا. آپ لوگوں نے ابھی اعلان میں سنا کہ مسلسل 2 دنوں تک یہ تربیتی دروس چلنے والے ہیں. آج کے درس کا موضوع ہے وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل، اور انشاءاللہ آئندہ کل کے درس کا موضوع ہوگا کیا برائی کا وجود اللہ رب العالمین کے عدم وجود پر دلیل ہے. اس طریقے سے یہ دونوں درس ملا کر اس موضوع کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں ملحدین کی طرف سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اس کے تدارک کی کوشش کی جائے. جیسے کہ کہا گیا آج کے درس کا موضوع ہے وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل. سب سے پہلا سوال کہ کیا اللہ رب العالمین کا وجود ثابت کرنے کے لیے ہمیں عقلی دلائل کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ ہم آخر عقلی دلائل کی طرف توجہ ہی کیوں دیں؟ کیا عقلی دلائل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی طرف آگے؟ کچھ چیزیں بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو شریعت کا مکلف کیا ہے وہ صرف وہ حضرات ہیں جن کو عقل کی نعمت سے بھی نوازا. جن کے پاس عقل نہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں. وہ اللہ رب العالمین کو تسلیم کریں نہ کریں، وہ شریعت پر عمل کریں نہ کریں، ایمان لائیں نہ لائیں، کیا ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ ان کا کوئی معاہدہ ہوگا؟ جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں، انسانوں کے علاوہ جنوں کے علاوہ عقل کی نعمت دوسری مخلوقات پہ نہیں ہے. یہ جمادات ہیں، حیوانات ہیں، کیا یہ شریعت کے مکلف ہیں؟ کیا ان کے لیے جنت و جہنم ہے؟ نہیں ہے. انسانوں میں بھی کیا ہر کوئی مکلف ہے شریعت پر عمل کرنے کا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا؟ ہر کوئی مکلف نہیں ہے. مکلف کون ہے؟ جو عقل کی نعمت سے بہرور ہے، مالا مال ہے. اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو کیا وہ مکلف ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا؟ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی پاگل بھی نہ ہو لیکن تمیز کی عمر کو نہ پہنچا ہو، بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، تب بھی مکلف نہیں ہے. بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسے حالات آ سکتے ہیں جب اس کے پاس عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل نہیں رہتی. اس حالت میں بھی اگر کوئی وہ گناہ کا کام کرے، یہاں تک کہ کلمہ کفر بھی ادا کرے، کیا اس کا معاہدہ ہوگا؟ جیسے نیند کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، یا شدید غصے کی حالت میں جب انسان آپا کھو دیتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو کیا اس حالت میں اس کا کوئی معاہدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. پتا چلا کہ شریعت کا عقل سے گہرا تعلق ہے. جن کو اللہ نے عقل دی ہے انہی پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا نہیں ہے ان کے اوپر واجب نہیں کہ اللہ پر ایمان لائے. تو عقل کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور وہی لوگ مکلف ہیں جو عقل کی نعمت سے مالا مال. جن کے پاس عقل نہیں وہ سرے سے مکلف ہی نہیں. عقل اور فطرت یہ شرعی دلائل میں سے ہیں. جب ہم وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل پیش کریں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شرعی دلائل کے علاوہ کسی دوسرے دلائل کی طرف دیکھ رہے ہیں.
عقلی دلائل بھی شرعی دلائل ہی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نزدیک ہر طرح کے عقلی دلائل معتبر نہیں ہے. کون سے عقلی دلائل معتبر ہے؟ جو شریعت کے موافق ہے، جو شریعت کے تابع ہے. اس لیے عقل ہمارے نزدیک شرعی دلائل ہے، لیکن ثانوی درجے کے، دویم درجے کے. اصلی دلائل جو ہمارے نزدیک ہے وہ تین ہیں: کتاب، سنت اور اجماع. اس میں شامل ہے. تو یہ اصلی دلائل ہے. آپ نے فضیلت ثانی کے جو طلبہ ہے پڑھا ہوگا تعلیم السنہ کے مادے میں کہ ہمارے نزدیک دلائل دو طرح کے ہیں. کچھ دلائل ہیں اصلی دلائل، مین دلائل، اور کچھ ہیں دویم درجے کے، ثانوی درجے کے. تو مین دلائل کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول کی احادیث اور اجماع پر. اور دویم درجے کے دلائل دو ہیں: عقل سلیم اور فطرت سلیمہ. عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی ہمارے نزدیک شرعی دلیل ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے. یہ کتاب و سنت کے تابع ہے، کتاب و سنت پر مقدم نہیں. اس امت میں شروع سے بعض ایسی جماعتیں، ایسے فرقے پائے گئے جنہوں نے عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور ان کے نزدیک اصل شریعت کا دار و مدار عقل پر ہے، لاجک پر ہے. ہر چیز کے لیے عقل کی طرف بھاگتے ہیں. عقل سے اگر وہ چیز ثابت ہو گئی تو اسے دین اور شریعت مانیں گے، اسے تسلیم کریں گے. اگر عقل سے ثابت نہ ہوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں. اور ایک کا طریقہ آپ جانتے ہیں، معتزلہ، ان کے نزدیک عقل نقل پر مقدم ہے. ملحدین کا یہی معاملہ. تو ملحدین بھی جس طرح عقل کے پیچھے بھاگتے ہیں، معتزلہ بھی عقل کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلسفیانہ باتیں کرنے والے متکلمین، ان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ یہ عقل کو ہر چیز پر مقدم کرتے ہیں. سلف صالحین شروع سے عقل کو شرعی دلیل کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کتاب و سنت کے ماتحت تابع اسے مانتے ہیں. کبھی بھی عقل کے درمیان اور شریعت کے درمیان اگر ٹکراؤ نظر آئے تو عقل کو کتاب و سنت کے نصوص پر مقدم نہیں کرتے. کیونکہ عقل جو ہے یہ مخلوق ہے. ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے جتنی طاقت دی ہے اسی طاقت کے حساب سے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور کتاب و سنت وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے. اس لیے کسی کو اگر بظاہر ٹکراؤ نظر آئے کتاب و سنت کی دلیلوں میں اور عقلی دلیلوں میں، تو کبھی بھی عقلی دلائل کو کتاب و سنت کے دلائل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. یہ معتزلہ کا طریقہ ہے، ملحدین کا طریقہ ہے، فلاسفہ کا طریقہ ہے، متکلمین کا طریقہ ہے کہ وہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ ان کے یہاں ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار جگہوں پر شریعت کے مسلمہ عقائد کا انہوں نے انکار کر دیا. وہ تمام عقائد جو ان کے عقل میں نہیں آتے انہوں نے ان سے جان چھڑایا. کس طرح سے؟ انکار کے ذریعے کہ ہم مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. چونکہ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے تھے، عقل سے ثابت نہیں کر سکتے تھے، تو اب کیا کریں گے؟ آسان سا راستہ، انکار کر دو. جب انکار کر دیں گے ثابت کرنے کی ضرورت کی نہیں پڑے گی. اس لیے آپ پائیں گے کہ یہ عقلی دلائل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر ہمیشہ دوسرے گمراہ فرقوں سے، خصوصاً ملحدین سے مناظرے میں مشہور رہتے ہیں. یہ متکلمین کا شیوا ہے.
اب دیکھیں سلف صالحین کے یہاں، اور اسی وجہ سے بادشاہوں کے یہاں بھی انہوں نے اچھا خاصا مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا، جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اسی مسجد میں بیان کیا آپ کے سامنے، کہ حکومت کی طرف سے باضابطہ علماء کا امتحان لیا جانے لگا۔ شروعات ہوئی تھی کہاں سے؟ جعد بن درہم سے، اس کے بعد جہب بن صفوان تک پہنچا، بشر المریسی تک یہ پہنچا، اور پھر آخر میں بادشاہوں کے پاس بھی یہ عقیدہ پہنچا، اور انہیں بھی یہ قائل کر لیے، انہیں متاثر کر لیتے تھے اپنے عقلی دلائل کی بنیاد پر۔ ہمیشہ انہی عقلی دلائل اور لاجک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا ہے کہ ہمیشہ عقلی دلائل کے پیچھے، لاجک کے پیچھے پڑے رہے، اور دوسروں کے سامنے ہمیشہ لاجیکلی بات کریں۔ آپ پائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، آپ کسی کو دیکھ لیں جو ہمیشہ لاجک کی باتیں کرتے ہیں، عموماً آپ پائیں گے کہ عام لوگ خصوصی طور پر بہت جلدی ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور بہت اونچا مقام انہیں دینے لگتے ہیں جو بھی لاجک والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف کوئی کتاب و سنت کی باتیں کریں، لوگ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے۔ یہ ایک قلب کا میلان ہے، جب بھی کسی کو لاجک والی باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف مائل ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو انہی لاجک کے سہارے انہوں نے کیا کر لیا؟ بادشاہوں تک رسائی حاصل کر لی، اور ان باطل عقائد کو ان کے قلوب و اذہان میں بھی ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کفری عقائد کا پرچار حکومتی لیول پر شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر خیر القرون کے دور میں، اور اس کے بعد بھی آپ پائیں گے کہ سلف صالحین جدال سے، خصومات سے، مناظرے سے سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ آپ نے ابھی پڑھا اصول السنت، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پتلی سی کتاب ہے، کتنی جگہوں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روکا ہے مناظرے سے، جدال اور خصومات سے۔ آپ یہی عام کتب سلف کے اندر منہج پائیں گے کہ سلف صالحین سختی کے ساتھ روکتے تھے، مناظرے سے دور بھاگو، مناظرہ کرنے سے پیچھے رہو، کبھی بھی اس کی طرف سبقت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان نصوص کو جمع کیا جائے تو مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے، جو سلف صالحین کے نصوص موجود ہیں۔ آپ متفقہ اصول پائیں گے، اکثر و بیشتر جو عقیدے و منہج کی بنیادی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر آپ کو یہ اصول ملے گا کہ ترک المراء والجدال والمناظرہ والخصومات، یہ سلف کا منہج رہا ہے۔ چاہے آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ اٹھائیں، چاہے امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ کی العبارۃ الکبریٰ اٹھائیں، چاہے امام آجوری کی الشریعہ اٹھائیں، چاہے امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اٹھائیں، چاہے حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی فضل علم السلف علی علم الخلف اٹھائیں، متفقہ ہوئے اصول پائے گا کہ وہ مناظرے سے روکتے تھے۔ کس وجہ سے روکتے تھے؟ علم کم ہونے کی وجہ سے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کم علمی کی بنا پر یہ مناظرے سے بھاگتے ہیں، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ مناظرے کی طرف آتے۔ میرے بھائیو، آج کے دور کے علماء کو آپ متهم کر لیں دل بھر کر، لیکن سلف صالح کو آپ متهم نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے یہاں متفقہ طور پر پائیں گے کہ وہ مناظرے سے روکتے تھے، یہاں تک کہ جن علماء سے بعض مناظرے مشہور ہیں، ان علماء کی آپ سیرت پڑھیں پائیں گے کہ انہوں نے بھی روکا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود انہوں نے کن سے مناظرہ کیا تھا؟ احمد بن ابی دؤاد سے، پہلا انعام احمد بن ابی دؤاد سے خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا تھا، کس مسئلے پر؟ احسن، بارک اللہ فیک، فتنہ خلق قرآن کے مسئلے پر خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مناظرے سے خود روک رہے ہیں۔ تو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا گلے پڑ جانا، جہاں بھاگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہو، ایسے موقع پر سلف صالحین مناظرہ کرتے تھے، اور ان مناظرے کو پڑھیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مناظرہ ابن ابی دؤاد سے ہوا، اس کے باوجود مخالفین بادشاہ وقت کو یہ قائل کرنے پر کامیاب ہو گئے
کہ امام احمد ابن حنبل نے آپ کو کافر قرار دیا ہے متعینہ طور پر. امام احمد کہتے رہے کہ میں نے آپ کو کافر نہیں کہا, لیکن مخالفین امام احمد ابن حنبل کے جملوں سے کاٹ چھانٹ کر بادشاہ کے ذہن میں ایک شبہہ داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو کافر قرار دیا ہے, اور پھر آخر انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا. مناظروں میں کیا ہوتا ہے؟ مناظروں میں حق کا دفاع شرعی دلائل سے, اصلی دلائل سے کیا جائے, اس کا اہتمام نہیں ہوتا. مناظروں میں ایک مناظر کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے, یہی اس کی کوشش ہوتی ہے, کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو زیر کرنا ہے, چاہے اس کے لیے کسی بھی دلیل کا سہارا لینا پڑے. بس اوقات وہ خود جانتا ہے کہ جس دلیل کا سہارا لے رہا وہ باطل دلیل ہے, لیکن ابھی سامنے والے کو زیر کرنا ہے. اس کے سامنے اگر میں نے قبول کر لیا کہ آپ کے اس دلیل کا میرے پاس جواب نہیں ہے, تو آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جائیں گے, لوگوں کے سامنے ہار جائیں گے. اور کبھی کسی مناظر کو دیکھا آپ نے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے قبول کیا ہو کہ میں آپ کے جواب کے سامنے ہار گیا ہوں؟ کبھی بھی قبول نہیں کرتا. تو مناظر ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کمزور دلیل کا بھی سہارا لینا پڑے تو اس کے لیے تیار ہے, بلکہ باطل دلیل کا بھی سہارا لینا پڑے اس کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا, متعلقہ مسئلے کے تعلق سے زبردستی کے دلائل تیار کرتا ہے, اپنی گھوڑے دوڑاتا ہے اور سامنے والے کو زیر کرتا ہے. شرعی نقطۂ نظر سے یہ چیز جائز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لا تقفو, جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں. اگر آپ کے پاس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو بلا علم اس مسئلے کے تعلق سے زبان کھولنا جائز ہے؟ جائز نہیں. اس لیے سلف مناظرے کی طرف اگر کبھی مجبوراً گئے بھی حد درجہ احتیاط کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو زیر کرنے کے چکر میں اب اپنی عاقبت خراب کر لیں. اور متکلمین کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر طرح کے عقلی گھوڑے کرواتے ہیں, چاہے اس سے شرعی دلائل کو کتنا ہی زخم کیوں نہ کرنا پڑے, تہس نہس کرنا پڑے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس زمانے سے لے کر آج تک یہی طریقہ ہے. اس لیے آپ پائیں گے کہ سلف صالحین اور ان کے منہج پر چلنے والے اس زمانے سے لے کر آج تک مناظرے سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے. عموماً ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے علماء کا کہ وہ مناظرے کی طرف ہی کریں. اس کے برخلاف کیا طریقہ اپناتے تھے سلف صالحین؟ ان کے گمراہ عقائد کو قلم کے ذریعے, اپنے دروس کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. اس لیے کس بات کو فرصت ملی ان کے باطل دلائل کے بارے میں سوچنے کا کہ اس کا رد کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور مناظرے کے وقت آپ کو وہیں پر آن دا اسپاٹ جواب دینا. اگر وہاں جواب نہیں دے سکے, بعد میں آپ کو اچھا جواب نظر آیا, چلے گا کام؟ نہیں چلے گا. وہیں پر آپ کو جواب دینا, چاہے وہ جواب غلط ہو یا صحیح ہو, بس سامنے والے کے اوپر پرفیکٹ ہونا چاہیے, وہ خاموش ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے مناظرے کے اندر. اسی وجہ سے آج بھی آپ پائیں گے کہ جو لوگ جن کے منہج کے اندر واضح طور پر خلل ہے, یا تو اشاعرہ کے عقیدے پر چلنے والے ہیں یا ماتریدیہ کے عقیدے پر چلنے والے ہیں, ان کے یہاں باضابطہ تعلیم دی جاتی ہے, کورس موجود ہے مناظرے. نہ سلف صالحین کے یہاں اس طرح کا اہتمام تھا, نہ آج ہے. جو بعض لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی اس طرح کا باضابطہ کورس ہونا چاہیے ان کی طرح, تو اپنے اسلاف کے منہج کو پہلے دیکھیں کہ کیا یہ طریقہ ہمارا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے لوگوں کو تیار کریں مناظرے کے لیے. دعوت کا یہ طریقہ سلف نے پسند نہیں کیا. ہاں, ضرورت پڑنے پر مناظرہ کیا ہے, آج بھی علماء ضرورت پڑنے پر مناظرہ کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. بسا اوقات مناظرے کے دوران لوگ جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اسے فرق سمجھتے ہیں. ایک آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے اور ایک آپ کا مخالف ہے. آپ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو لڑ رہا ہے
جیتنا چاہیے، چاہے کسی بھی دلیل سے وہ جیتے لیکن جیتنا چاہیے۔ اب جن دلائل کو دے کر اس نے معرکے کو جیتا ہے، بازی ماری ہے، یہ دلائل گرچہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کی دھجی اڑانے والا کیوں نہ ہو، یہ مناظر پیش کرتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اب آپ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو سن رہے ہیں آپ کی اس مناظرے کو، ان کے ذہن سے اس باطل کو کیسے آپ مٹائیں گے؟ مٹا سکتے ہیں آپ؟ دوسری بات، آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، اس طرح کا مجمع جمع کر سکتے ہیں؟ کتنے کروڑوں لوگوں نے اس مناظرے کو دیکھا، ابھی 2 دن پہلے جو ہوا، اب آپ کوشش کر لیں اتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو چیزیں عقیدے کے تعلق سے غلط پیش کی گئی ہے ان کا تدارک آپ کوشش کریں، کر سکتے ہیں حقیقی طور پر؟ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک دو چیز میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز آپ غور کریں کہ یہ مناظرہ جو ہوا اس میں کس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ رب العالمین کے وجود کو یا گاڈ کے وجود کو؟ اللہ رب العالمین کا جو ہمارے یہاں تصور ہے قرآن و حدیث کے اندر جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جس عقیدے کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا اس اللہ کو ثابت کیا گیا یا اس گاڈ کو ثابت کیا گیا جس گاڈ سے دوسرے مذہب والے کفار اور مشرکین بھی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوگی؟ بلکہ باضابطہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے اعلان کیا گیا، ماڈریٹر جو تھے سورج دیوی صاحب، انہوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی خاص مذہب کو لے کر اور الہاد کو لے کر یہ ڈیبیٹ ہے تو اسے مایوسی ہوگی کہ کسی خاص مذہب کا ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ ایک طرف الہاد ہے جو گاڈ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری طرف کون ہے جو گاڈ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلام بھی ہے اور دوسرے تمام مذاہب بھی ہیں۔ جو سب کے نزدیک گاڈ ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے اس کے انکار کی کوشش کی جائے گی۔ اس پر مناظرہ۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کے بارے میں ہم اگر کسی کو یہ میسج دیں کہ وہ بھی معبود ہے، وہ بھی گاڈ ہے، وہ بھی اللہ ہے، یہ جائز ہے؟ کسی بھی معبود کے بارے میں آپ اگر تصور دے رہے ہیں اور آپ کے اس مناظرے سے وہ لوگ بھی خوش ہیں کہ ہمارا بھی دفاع ہو رہا جو شرک میں مبتلا ہے، اگر وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بھی دفاع ہو رہا ہے، ہماری طرف سے یہ دفاع کر رہے ہیں، بات تو انہوں نے نہیں کہا، بلکہ جس کلپ کو سب سے زیادہ وائرل کیا گیا وہ کون سا ٹکڑا تھا؟ میجورٹی کے بارے میں، یہی نا کہ آپ اگر کہتے ہیں میجورٹی کی بات مانی جائے گی اور میجورٹی کو ہی ہم تسلیم کریں گے، تو میجورٹی بات کو تسلیم کرتی ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میجورٹی کس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اس بات کو آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو ذرہ برابر، ذرہ سمجھتے ہیں نا، کسی بھی دوسرے معبود کو ذرہ برابر بھی ثابت کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یہ؟ اور اسی کے اوپر پوری کوشش ہوئی اور ہم اس کی پیٹ تھپتھپا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دیں گے کہ غیر اللہ کے ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں اس سے۔ ہم صرف اور صرف کس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کا ہم دفاع نہیں کر سکتے، نہ جائز ہے ہمارے لیے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، بار بار مفتی صاحب کہتے رہے کہ گاڈ کیا ہے؟ نان فزیکل ریالٹی ہے، اسی طرح وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟
کیا کتاب و سنت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ دو طریقے سے ہے. کچھ صفات کا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ثابت کیا اللہ رب العالمین کے لیے، ان کو ہم ثابت کریں گے، اور جن کی نفی کی ہے ان کی ہم نفی کریں گے. ساتھ میں اس کے جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. اور جو الفاظ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، جیسے کہ فزیکل، اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، ہم کیا کہیں گے؟ فزیکل کہنا اور نان فزیکل کہنا دونوں اللہ رب العالمین پر تہمت ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ. آپ وعید دیکھیں اور سلف کی تفسیر پڑھ لیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرے صرف یہی الحاد ہے. جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرے یہ الحاد نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک قسم کا الحاد ہے. بلکہ علامہ ظاہری رحمہ اللہ نے جہمیہ کے الحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی تعویل کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ کفار مکہ کے شرک سے بھی ان کا کفر زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کفار مکہ کم از کم اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ معطلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اور وہ معطلہ یعبد عدما والمشبہ یعبد صنما. تو جو معطلہ ہوتے ہیں وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ کی صفات کا آپ انکار کرتے ہیں تو الحاد میں آپ داخل ہوئی. اور الحاد کیا ہے؟ جرم عظیم ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں فزیکل کہیں یا نان فزیکل کہیں، دونوں لفظ وارد نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر. کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ اللہ فزیکل یا نان فزیکل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے؟ اگر وہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، دو قدم ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، صورت ہے، جو اللہ رب العالمین کے یہ صفات ثابت ہے. اگر تفسیر ان الفاظ سے کرے کہ ہم فزیکل سے یہ مراد لے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کا مقصود بالکل صحیح ہے، البتہ لفظ کا انتخاب آپ نے غلط کیا. اگر یہ مقصد ہے تو انہی الفاظ کا انتخاب کریں جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے انتخاب کیا. اور اگر وہ کہے کہ ہم فزیکل سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے جسم سے، اس طرح کے چہرے اور ہاتھ سے متصف ہے جو گوشت اور ہڈیوں اور خون کا مجموعہ ہو جو ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے جو آپ کے ذہن میں اللہ رب العالمین کے ان صفات کے بارے میں تصور ہے. کیونکہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. تو فزیکل کا لفظ یا نان فزیکل کا لفظ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں. اور عموماً جب کوئی شخص اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ اور ان گمراہ عقائد کا حامل ہو، وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کے یہاں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار. مشہور ہے ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی صفات کو انکار کرتے ہیں، صفات کو ثابت نہیں کرتے. اشاعرہ کسی صفات کو ثابت کرتے ہیں، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. ان کے یہاں مشہور یہ چیز. اور بار بار مفتی صاحب یہی ثابت کرتے رہے اللہ رب العالمین کے لیے جس واٹ کی دفاع کے لیے گئے تھے کہ نان فزیکل واٹ ہے. یہ فزیکل نان فزیکل یہ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں جس کی گنجائش شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے. اسی طرح ٹائم کے بارے میں جو انہوں نے کہا، آخری چیز کیا کہا انہوں نے جب پوچھا نا کہ تمہارا رب، تمہارا گاڈ 150 سال پہلے، 200 سال پہلے زمین کو پیدا کرنے کے کیا کر رہا تھا ذرا بتاؤ. تو کیا کہا مفتی صاحب نے کہ اگر کوئی دوسرا شخص یہ سوال کیا ہوتا تو میں جواب ہی نہیں دیتا، لیکن آپ بہت ریسپیکٹڈ پرسن ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں. کیا جواب دیا؟ ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد. اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا یہ سوال ہی لوجیکل ہے.
جواب سے بہت لوگوں نے تالی ماری، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے تالی ماری. کیا جواب دیا کہ ٹائم شروع ہوا ہے کب؟ یونیورس کی بگننگ کے بعد، کائنات کی تخلیق کے بعد. تو اس سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، بالکل بے معنی ہے، لوجیکل ہے جو سوال. ہم نے کہا کہ عقل ہمیشہ انسان کو مائل کرتی ہے اور سن کے بہت اچھا لگتا ہے. اور عقل کی صفت یہ ہے نا کہ جو عقلی دلائل سے قائل ہوگا وہ آپ سے بڑی کوئی عقل آئے گی اور آپ کے اس لاجک کو باطل قرار دے گی تو فوراً وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ عقلی دلائل سے قائل ہوا تھا وہ. اب آپ سے بڑی عقل آئے گی تو یہ عقل اس کو بھولی لگنے لگے گی. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا جو مشہور مناظرہ ہے، جب ایک شخص آئے تو کیا کہا کہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ میں جیت گیا تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، میرا دل قبول کرنا پڑے گا. کہا کہ اگر میں جیت گیا تو میں آپ کا دل قبول کر لوں گا. کہا کہ اگر کوئی تیسرا بندہ آیا اور ہم دونوں کو ہرا دیا تو ہم دونوں اس کو قبول کر لیں گے. یہ کھلونا ہے، اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہم نے عقلی دلائل کی برابر اس دن کو قبول نہیں کیا. یقین ہے ہمارا کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کرتا دین ہے. یہ عقل کی وجہ سے ہم ایک مرتبہ تمہارے ساتھ، ایک مرتبہ اس کے ساتھ، ایک مرتبہ اس کے ساتھ، اس طرح دین کو کھلونا نہیں بنا سکتا. تو عقل کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب پہلی بار انسان سنتا ہے اور اس کے عقل کو ایک دم جا کے لگتی بات تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک دم خاموش کر دے سامنے والے. کہ جب ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا، یونیورس کی تخلیق کے بعد، بگننگ کے بعد ہی ٹائم کی شروعات ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کیا کرنا تھا؟ سوال ہی لاجیکل ہے. اب سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا. زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں اس سوال سے بھاگنے کے لیے یہ آخر نوبت کیوں آئی، ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ رب العالمین کو بار بار وہ ٹائم لیس کہتے رہے. کیا کہا انہوں نے کہ نیسیسری بٹ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹائم کا کریٹر وہی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم لیس ہونا. ٹائم لیس سمجھ رہے نا، لا زمان، زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے. آپ نے جملہ سنا ہوگا. ایک ان کا نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جہت علو ہے. اس لیے مکان کے انکار کا مقصد اگر اللہ رب العالمین کی جہت علو کا انکار ہے تو باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. اسی طرح زمان کے قید سے اللہ رب العالمین پاک ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے نہیں ہے، جیسے وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی صفات قدیم ہے. قدیم کا مطلب اس کی بھی کوئی چیز قدیم تھی، تو ان کیا ہے تصور موجود ہے قدیم ہونے کا. اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. تو میرے بھائیو، ہر چیز عقل سے آپ نہیں ادراک کر سکتے. عقل یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. جیسے آنکھ سے آپ کام لیتے ہیں، ہاتھ سے کام لیتے ہیں، کان سے کام لیتے ہیں. کتنا کام لے سکتے ہیں آنکھ سے آپ؟ ایک محدود دائرے تک. کتنی دور دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں سے دلی دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں دی ہے کہ اتنی دور تک آپ دیکھ سکیں. کان سے کتنا سن سکتے ہیں؟ ایک محدود دائرے میں. اسی طرح عقل بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین نے آنکھ اور کان کی طرح آپ کو دی ہوئی ہے. تو اس عقل سے کتنا آپ سوچ سکتے ہیں؟ جتنا اللہ رب العالمین نے اس میں پاور دیا اتنا ہی سوچ سکتے، اس سے آگے آپ نہیں سوچ سکتے. خالق کو عقل سے آپ ادراک کر لیں اس کو تو دور کی بات ہے، مخلوقات کا ادراک آپ نہیں کر سکتے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ سکتے اس آسمان کے بارے میں؟ گزشتہ 2 سال پہلے ہندوستان کے سائنسدانوں نے چندریان 3 پر چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی تھی. پوری دنیا نے شاباشی دی ہندوستانی سائنسدانوں کو. ہندوستان پہلا ملک بنا دنیا میں
جس نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی. اب بتائیں اس سے پہلے وہاں پر کیا ہے جانتے تھے؟ عقل سے آپ ادراک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ مخلوق ہے. آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں, بتائیں سورج میں کیا ہے؟ عقل سے ادراک کر سکتے ہیں؟ تو جو مخلوقات اس زمین و آسمان میں انہی چیزوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے. باقی کتنی مخلوقات ہیں ان کا ادراک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت یہ سب کچھ ہے, اس لیے آپ نے ٹائم کا انکار کر دیا, ٹائم لیس اللہ رب العالمین کو قرار دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ کے شعور و ادراک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا ہے. اس لیے آپ عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے چیزوں کا انکار کریں, جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا وکذا حتی یقول له من خلق ربک. شیطان کسی بھی شخص کے پاس آ کر یہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا. جواب دیتا ہے وہ, یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ من خلق ربک. جب تمہارے رب نے سب کو پیدا کیا تو اسے کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ کے رسول نے یہ شبہہ ذکر کیا تو اس کا جواب عقلی کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دے سکتے تھے؟ ذرا بتائیں. جب اللہ کے رسول نے یہ شبہہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ شیطان تمہارے پاس آ کر یہ شبہہ ڈال سکتا ہے تمہارے ذہن میں, یہ سوال تمہارے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا, تو اللہ کے رسول بہترین اپنی جواب بھی سکھا دیتے, معاملہ حل ہو جاتا. سکھایا اللہ کے رسول نے. اس کا جواب تم عقل سے سوچنے مت جاؤ. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ. اگر یہاں تک معاملہ پہنچ جائے فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے نا, بس اس کا ایک علاج ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, وَلْيَتَّقِ, اور یہی پر اس کو دفن کر دیں, ایشو نہیں کریں, آگے نہ بڑھائیں. تو ہر چیز کا جواب آپ عقل سے ڈھونڈنے جائیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ, کہ وہ آخر میں اسی سب میں نظر آئیں گے جن کے ساتھ آپ مناظرہ کر رہے ہیں. وہاں تک نہ پہنچے لیکن الحاد کے شکار ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے. چنانچہ آپ دیکھیں کیا قائد کے اندر بے شمار اسماء و صفات کا انکار موجود ہے, باقی موجود ہے. تو میرے بھائیوں, عقل سے اللہ رب العالمین کے وجود کو ہم ثابت کرنا جائز قرار دیتے ہیں, لیکن ایک حد تک, بہت زیادہ نہیں. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کے جو عقلی دلائل بیان کیے ان پر آپ غور کریں, آپ کے لیے کافی ہوگی. کسی بھی ایسے شخص کو جن کے پاس اشکال ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں, جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے اپنی دلائل کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر, ان دلائل کا تذکرہ کریں, وہ کافی و شافی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے, اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے, تو اس وقت سب کے سب کافر تھے نہیں تھے؟ سب کے سب کافر تھے اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے سامنے کہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ میرا فرمان ہے, اس میں تو مان لو, مان لیں گے تھے نہیں مانیں گے. عقلی دلائل کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین کے وجود کے عقلی دلائل کا تذکرہ کیا ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق, اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے کس صفت کا تذکرہ کیا؟ خلق کا, کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو پیدا کرنے والا. اب ذرا سوچو کہ پیدا کرنے کی طاقت کیا کسی بھی مخلوق کے اندر ہے؟ کوئی بھی مخلوق کتنے ہی اونچے لیول پر کیوں نہ پہنچ جائے, وہ خالق نہیں ہو سکتا, پیدا نہیں کر سکتا. اس کے پاس پیدا کرنے کی طاقت نہیں پہنچی, پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور وہ
جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، کیا کسی بھی مخلوق کے اندر اس طرح اتقان کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ پیدا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ خود قرآن کے اندر، بلکہ 30ویں پارے میں، بلکہ ان سورتوں میں جو سورتیں خصوصاً مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ان صورتوں میں آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے عقلی دلائل کا بھرمار ہے، عقلی دلائل کی بھرمار ہے، بے شمار عقلی دلائل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، تاکہ جن کو ہم نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وجود کو تسلیم کرے اور اسی کی عبادت کرے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے خالق اللہ رب العالمین ہے، ہم نے اللہ رب العالمین پیدا کیا، وہ مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، لیکن جس عقل کو اللہ رب العالمین نے اس کے سر میں رکھا ہے، اسی عقل کے ذریعے بے شمار چیزوں کے بارے میں وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ کسی ملحد کو آپ نے دیکھا کہ پیشاب و پاخانہ اپنے بستر پر کرتا ہے کوئی؟ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ کسی کو پایا آپ نے چاقو لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے سبزی کاٹنے کی جگہ پہ؟ نہیں کاٹتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان حد سے زیادہ ہوگا۔ کیسے وہ جانتا ہے؟ اسی عقل سے نا۔ تو جو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا، اسی عقل سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ تو اللہ نے ہدایت ہر ایک کے اندر رکھی ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ تو جب وہ دنیا میں آیا نا تو ساتھ میں وہ یہ ہدایت لے کر آیا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چیز تمہارے لیے درست ہے یہ چیز غلط ہے، اس راستے پر چلو اس راستے پر نہ چلو، ضرورت ہوتی کسی کو کہنے کی؟ ہر کوئی اپنی اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے پر چلتا ہے، وہ تمام چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچائے، وہ تمام چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جو نقصان پہنچائے، ہے یا نہیں؟ کس بنا پر کرتا ہے؟ جو عقل اس کے پاس موجود ہے اسی عقل کی رہنمائی سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی عقل سے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب تسلیم نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا تھا اسی عقل سے، لیکن اس کے باوجود اس کی فطرت مسخ ہو گئی مختلف اسباب کی بنا پر، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مختلف اسباب کی بنا پر آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ اسے اب لانے کی ضرورت ہے کہ جس عقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط کی تمیز کر رہا ہے تو اسی فطرت کو اس کے پاس واپس لانے کی ضرورت ہے، اور قرآن نے اسی کی کوشش کی ہے، قرآن نے اسی کی کوشش کی ہے۔ اسے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ اس کے سامنے بیان کریں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو؟ اور وہ خاطب مکہ والے تھے اس وقت۔ اللہ رب العالمین نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس آیت کیا کہا؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین کے اندر بے شمار نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود اپنے نفس کے اوپر تم غور نہیں کرتے، اپنے جسم کے اوپر غور نہیں کرتے؟ افلا تبصرون۔ تو اگر ایک انسان پوری کائنات کی مخلوقات کو بعد میں چھوڑ دی تھی، صرف اپنے نفس پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، جو خود قرآن کا اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے اس شکل کو اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے دلیل کے طور پر قرآن میں کتنی جگہوں پر ذکر کیا؟ واللہ الخالق البارئ المصور، اللہ کا ایک نام ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مصور ہے، شکلیں عطا کرنے والا۔ صرف اسی نقطے پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی شکلیں عطا کی ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام
کیف یشاء، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے انسان کو شکل و صورت عطا کرتا ہے. اسی طرح فی ای صورت ما شاء رکبک، اسی طرح یا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کتنی بڑی دلیل ذکر کی اللہ رب العالمین کے وجود کی. یہ جو ہماری شکل و صورت ہے ذرا غور کریں. کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ آئندہ کل جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کی شکل ابھی تک دنیا میں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. اس کے بعد والے دن جو پیدا ہوں گے نہیں آئی ہے. جو لوگ پیدا ہو چکے موجود ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، کسی کی شکل کسی دوسرے سے نہیں مل رہی ہے. یہ شکل کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ تیار کرے؟ دنیا کے جو سب سے بڑے پینٹر تمام کو جمع کر دیں اور کہیں کہ آئندہ 10 دنوں میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں بس اتنی تعداد میں آپ خیالی تصویر بنا سکتے ہیں؟ صرف یہ شکل تیار کر سکتے ہو، پورا جسم چھوڑ دے اسے، بس یہ شکل کسی مخلوق کے بس کی بات ہے تیار کرنے کی؟ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملی. جو آئندہ کل پیدا ہوں گے اب تک ان کی شکل موجود نہیں ہے دنیا میں. مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اتنی شکلیں وہ سوچ بھی سکے. اس کا مطلب کہ یہ مخلوق کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے اور وہ ہمیں جو مخلوق نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ہے نہیں. تو کم از کم اتنا تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کوئی ذات ہے. اب یہ ذات کون سی ہے؟ جب اتنا تسلیم کر لے گا تو اس کے بعد کیا مرحلہ کہ وہ ذات کیسی ہونی چاہیے؟ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو. مخلوق میں عیب ہے، اس کے اندر بھی عیب ہو، خالق کے اندر بھی، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور وہ ذات صرف اور صرف ایک کی ہے. کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا کہ میں مخلوق کو پیدا کرنے والا؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کس نے کیا؟ صرف اللہ رب العالمین نے کیا. اور دنیا کے اندر بعض لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا. دعویٰ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا حشر کیا؟ اللہ رب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کیا ہوں؟ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ سورہ بقرہ پڑھے. اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، ذرا مغرب سے آپ طلوع کر کے دکھا دیں اور وہی تلدی کا. جب آپ نے پیدا کیا ہے تو ذرا اپنے مرضی سے ایک دن چلا کے دکھا. چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا. اس لیے کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کر لے، کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پوری دنیا کا خالق ہوں، میں ہی اللہ ہوں. اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی کوئی سوچتا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کوشش کی اور ان کا کیا حشر ہوا اچھی طرح جانتے ہیں. بس یہ دعویٰ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کرتا ہے. تو اس کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. حالانکہ بے شمار دلائل اس کے وجود کے موجود ہیں. جیسے کہ ہمارا یہ چہرہ، ہماری یہ شکل، یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ نئی شکل پیدا کر سکے. اسی طرح یہ آنکھ ہے، آنکھوں کا ریٹینا جو ہے، اسی آنکھ کا ریٹینا کس آنکھ سے نہیں ملتا. دوسرے انسان کا ریٹینا کسی دوسرے انسان سے مل جائے تو ممکن ہی نہیں ہے. خود ایک انسان کی دو آنکھوں کا ریٹینا ایک دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی تیار کر سکتا ہے اسے؟ یہ فنگر پرنٹ ہے، کسی سے کسی کا ملتا ہے؟ کسی مخلوق کے بس کی باتیں کا تیار کر لے. یہ جو ہمارے جسم کے اندر متعدد آلات ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، اگر کسی کی خراب ہو جائے، کڈنی خراب ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر ایک کڈنی تیار کر لیں، یا جس نے تیار کیا تھا اس سے جا کے مانگ لیں کہ
کہ بھائی ہمیں ایک کڈنی کی ضرورت ہے، تیار کر کے دو. پتا چلا کہ ہے ہی نہیں، وہ آپ کی مخلوقات میں سے کوئی ہے ہی نہیں، وہ خالق ہے. اور اسی کے بس کی بات ہے کہ وہ یہ تیار کر سکے، وہ پیدا کر سکے. ہر انسان کے جسم میں ایک خاص بو نکلتی ہے، اور آج کی سائنس بھی مانتی ہے ایک کے جسم کی بو دوسرے کے جسم سے نہیں میچ کرتی. اس لیے کہیں پر قتل کے واقعات ہو، حادثات ہو، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ فوجی کتوں کو لاتے ہیں، اور کتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے کہ اس جگہ پر جو شخص آیا تھا اس کی بو ابھی بھی وہاں موجود ہے، اس سے وہ قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ جزوی طاقت دی تھی. جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کو میرا یہ کپڑا لو اور میرے والد محترم کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو جیسے ہی یہ قریب پہنچے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی بو میں محسوس کر رہا ہوں. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے جسم کے اندر ایک بو رکھی جو کسی سے میچ نہیں کرتی. تو انسان کے جسم کے اندر اتنے دلائل موجود ہیں کہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. یہ زبان جو ہم بولتے ہیں، دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں؟ کیا دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک مخلوق ایسی مل سکتی ہے جو دنیا کے تمام زبانوں کو سمجھ سکتا ہو؟ مل سکتا ہے کوئی؟ جب سمجھنے کی طاقت نہیں تو پیدا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے. تو یہ زبان کا الگ الگ ہونا کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ابھی جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا نا، تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن میں عقلی دلیل کے طور پر کیا. اب ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں شرعی دلیل دے رہا ہے. قرآن نہ پڑھ کر سنائیں ایسے بیان کریں تو لوگوں کو لگ رہا ہے عقلی دلیل ہے. حالانکہ خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا، ان عقلی دلائل کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کی. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. آگے کیا کہا؟ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو جن کے پاس عقل ہے وہ ذرا غور کریں، وہ ذرا غور کریں ان نشانیوں پر. وہ یہ قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کہ کسی مخلوق کے بس کی بات یہ نہیں ہو سکتی. یہ زمین کتنی بڑی ہے، آپ چلتے جائیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، زمین ختم نہیں ہوگی. اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے پیڑ پودے تیار کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، ان کو آپ کوئی گن سکتے ہیں؟ انسانوں کو گن نہیں پاتے. حکومت اتنی محنت کرتی ہے، 10 سال کے بعد جنگل ہوتا ہے نا، اس میں کتنا مبلغ صرف کرتی ہے، کتنے لوگوں کو لگاتی ہے، اور اتنے سالوں کی محنت کے بعد جب حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے افراد ہیں، تو یقین کے ساتھ یا شک کے ساتھ؟ شک کے ساتھ. لوگوں کو گن نہیں پاتے، اتنا پیسہ خرچ کر کے پیڑ پودوں کو گن پائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا قرآن میں؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت تو چھوڑ دیں، کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوگا. کسی مخلوق کے بس کی بات ہے یہ، اس کا علم رکھے. کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا علم رکھے. اور جو خالق ہو اس کو علیم ہونا چاہیے، جو خالق ہو اس کو علیم ہونا چاہیے. عقل خود کہہ رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ میں خالق ہوں اور خود اسے اپنی مخلوقات کا علم نہ ہوگا تو ممکن ہے کوئی خالق ہو، کوئی مان لے گا اس کو خالق؟ ایک ملحد کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا. ایک ملحد نے کہا کہ میں بھی خالق ہوں،
تم جسے اپنا خالق مانتے ہو صرف وہی خالق نہیں ہے. تو کہا کہ آپ نے اب تک کیا کیا پیدا کیا تھا, دکھائے اپنے مخلوقات. تو کہا کہ ایک کام کرو, ایک بوتل لاؤ اور گوبر لاؤ اور گوشت لاؤ, میں دکھاتا ہوں. لوگوں نے لایا گوشت اور گوبر کو بوتل کے اندر پیک کر دیا, اندر داخل کر کے پیک کر دیا اور کہا کہ اسے 3-4 دن کے بعد لانا. لایا گیا, 3-4 دن کے بعد اسے کھولا گیا تو کیا حالت ہوگی؟ بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو گئے تھے وہاں پہ. تو کہا کہ یہ میری مخلوق ہے جسے میں نے پیدا کیا. تو کہہ دیتے نا کہ صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, تو یہ میری مخلوق ہے, اسے میں نے پیدا کیا ہے. لوگ جن کے پاس عقل یہی تک پہنچتی ہے فوراً کہیں کہ واہ عقلی دلیل تو زبردست ہے, اب کیسے توڑی اس کو. کسی نے اسی مجلس میں کہا کہ ان میں فیمیل کتنے ہیں, میل کتنے ہیں, مذکر کتنے ہیں, مؤنث کتنے ہیں. مبہوت ہو گیا. کسی نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے, مبہوت. کسی نے کہا کہ آپ ہی رزق دیتے ہو نا, یا کوئی دوسرا رزق دیتا ہے, مبہوت. کسی نے کہا کہ کب تک جیئیں گے, کب وفات ہوگی کس کی, مبہوت. تاکہ تم خالق ہو اور تمہیں کتنا بھی علم نہیں. تو ایک لاجک ہے, یہ ایک چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے کہ جو خالق ہوگا اس کو علیم بھی ہونا ضروری ہے. کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے کہ کس درخت سے کون سا پتا گرتا. چاند کے قطب جھلی پر جب تک ہندوستان کے سائنسدان نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے کسی کو علم تھا وہاں پر کیا کچھ ہے, کسی کو علم نہیں تھا. جب کسی کو علم نہیں ہے تو خالق ہو سکتا ہے. تو خالق کے لیے علیم کا ہونا ضروری ہے, لاجیکل چیز ہے. اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہو کہ وہاں پہ بس ہر چیز کا علم ہے. ابھی 2 سال پہلے کی شاید بات ہے, ٹائٹینک جہاز کو جو لوگ دیکھنے گئے تھے سمندر میں, 5 لوگ گئے تھے, دنیا کے امیر ترین لوگ, ایک پنڈوبی کے سہارے. کیا انجام ہوا سب کا؟ سب کے سب وہی ختم ہو گئے. اللہ نے وہیں پر موت لکھی کہ سب کے سب وہی وفات پا گئے. اس وقت BBC ہندی کی طرف سے ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو آئی تھی, میں نے اسے نشر بھی کیا تھا فیس بک پیج پر, اسے سرچ کریں ویڈیو مل جائے گی. BBC ہندی کے پیج پر بھی وہ ویڈیو موجود ہے. وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں اور فخر کے ساتھ, یعنی اپنے کارنامے دکھا رہے ہیں کہ کتنے ہم آج کی سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے. کہہ رہے ہیں تقریباً 5% کے بارے میں ہم نے تحقیقات کر لی ہے کہ سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے. باقی 95% کے بارے میں کچھ نہیں پتا. خود اس وقت تصدیق کر رہے ہیں, خود اقرار کر رہے ہیں کہ باقی 95% کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو جسے پتا ہی نہ وہ خالق ہو سکتا ہے. علم ہونا ضروری ہے, بغیر علم کے کوئی خالق نہیں ہو سکتا. اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے سیارے پیدا کیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ خالق اپنی مخلوق سے زیادہ کبھی ہوگا. خالق اپنی مخلوق سے زیادہ کبھی ہوگا, یہ لاجیکل چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوق خالق سے زیادہ کبھی ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین چھوڑ دیں, اللہ رب العالمین کو تسلیم نہیں کرتے. مخلوقات کو دیکھیں کتنی بڑی مخلوقات موجود ہیں اس کائنات میں. یہ سورج جس تک آج تک کسی نے پہنچنے کا دعویٰ نہیں کیا. کیا ہے کسی نے کہ ہم سورج تک پہنچ جائیں گے, یا کوئی کوشش بھی کرتا ہے؟ پتا ہے کہ سورج تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا. یہ سورج اس زمین سے کتنا بڑا ہے؟ سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق جو ان کا دعویٰ کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے. یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر. تو جو اس سورج کا خالق ہے وہ اس سے کمزور ہو گیا, بڑا ہوگا اس سے؟ ظاہر سی بات ہے بڑا ہوگا. یا اس سے چھوٹا ہو سکتا ہے, اس سے کمزور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ اگلی چیز ہے.
سے بھی بڑے بڑے سیارے سائنسدانوں نے دریافت کیے، اپنے محدود علم سے دریافت کیے ہیں۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں VYCANIS، VY کینس ماجورس، MAJORIS، اور اس کے بارے میں سرچ کریں۔ اس سیارے کے بارے میں سائنسدانوں کا کیا دعویٰ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سورج سے کئی بلین گنا بڑا ہے وہ، اس سورج سے بھی کئی بلین گنا وہ بڑا۔ اس کا جو خالق ہے اس سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ ہے آپ کے نزدیک کوئی؟ آپ تسلیم تو کرتے ہو کہ مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا، اور خالق اس سے بڑا ہی ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا، اس سے کمزور نہیں ہوگا، تو کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دکھا نہیں سکتے۔ آپ کا علم ابھی یہیں تک پہنچا ہے، جو محدود علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو محدود عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، یہیں تک پہنچا ہے۔ حالانکہ اللہ کی مخلوقات صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے اندر ہی ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج کے رات کہاں تک لے گیا تھا؟ 7ویں آسمان کی طرف۔ دوسرے آسمانوں میں اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے جانتے ہو؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تمہاری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، جانتے ہی نہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں اور جن چیزوں کو دیکھا نہیں وہ کہیں زیادہ ہے، تمہاری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور ان 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اللہ رب العالمین جو اتنی بڑی ہے جن کے بارے میں ہماری عقل تصور تک نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تمام زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور 7 آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو جو اللہ ہے وہ اس سے چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا؟ یہ عقل کہتی ہے کہ مخلوق سے خالق کبھی ہوگا۔ تو یہ بڑی بڑی مخلوقات آپ خود تسلیم کرتے ہیں، مخلوقات کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مخلوقات کے بارے میں ہم نے اتنے بڑے بڑے سیاروں کے بارے میں ہم نے دریافت کر لیا، تو جو ان کا خالق ہوگا اس سے چھوٹا ہوگا، اس سے کمزور ہوگا؟ کہاں ہے وہ؟ پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ عقل کی طرف بھی اگر بھاگ رہے ہیں تو عقل آپ کو مجبور کر کے اس کے خالق کے ہونے، تو عقلی دلیل کی بنا پر بھی جو قرآن نے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، ایک انسان غور کرے تو اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کیے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ زمزم دیکھیں، آپ کوشش کر کے دوسرا زمزم تیار کرتے، کوئی دوسرا کنواں تیار کرتے وہاں پہ، وہ ایسی زمین ہے جہاں پر کوئی بستا نہیں تھا اس سے پہلے، یعنی بے آب و گیا زمین، غیر ذی زرع، جہاں پر زندگی کا تصور نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے زمزم کو نکالا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آج بھی موجود ہے، اور روزانہ کتنی مقدار میں اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ختم ہوا؟ کسی مخلوق کے بس کی بات اگر ہے تو دوسرا نکال کے دکھا دیں، یہ مخلوق کے بس کی بات ہے؟ اتنی بڑی عقلی دلیل موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں اتنی دلیلیں رکھی ہے اس کے وجود کی، کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر ڈال دیا ہے، عقل دی ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدى، اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے اسی عقل کے اندر، تو اس سے وہ ادراک کر سکتا ہے، پھر بھی ادراک نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسپیشل رسولوں کو بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی انسان کہے کہ نہیں میں تو نہیں ماننے والا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک مثل مشہور ہے، عنزۃ واوطار، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کہہ رہا ہے کہ بکری ہے پرندہ نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے پرندہ ہے وہ، بکری تھوڑے ہے، بکری کی شکل اور پرندے کی شکل میں تفریق کرنا نہیں آتا، کہ نہیں میں مانوں گا نہیں بکری ہے، اتنے میں وہ پرندہ وہاں سے اڑ کے چلا گیا، اب تو مان لو اب تو اڑ گیا، تو کیا کہہ رہا ہے عنزۃ واوطار، گرچہ اڑ جائے پھر میں بکری ہی کہوں گا۔ تو یہ حالت اگر ہو تو ظاہر سی بات اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو
تو عقلی دلائل بے شمار ہیں. کن کے لیے؟ جن کے پاس عقل ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو عقل ہے وہ کام ہی کر رہی ہے. اگر عقل کام کرنا بند کرے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی دیکھنے کے باوجود بھی آپ سمجھتے نہیں. سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہے پھر بھی آپ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو اگر کوئی انعام کے درجے پر پہنچ جائے, چوپائے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے, اس کا علاج نہیں ہے. ہٹ دھرمی کا علاج نہیں ہے. البتہ کوئی انصاف کا مادہ اگر دل میں ہے تو ان بے شمار دلائل کا انکار نہیں کر سکتا. خلاصہ کیا نکلا کہ عقل بھی ایک مصدر ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے ادراک کا. اللہ رب العالمین کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. بے شمار دلائل کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے, لیکن ہمیشہ ہم عقل کو کتاب و سنت کے تابع مانیں گے, اور کبھی بھی کتاب و سنت سے ہٹ کر عقل کی کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتے اگر کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو. جیسے کہ کچھ مثالیں ہم نے دی جو کتاب و سنت سے بالکل الگ عقیدہ پیش کیا گیا, تو ایسے عقل کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہدایت پر ہمیں آخری سانس تک قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین شبہوں کو شبہات سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے. نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. آخر میں کچھ کتابیں کل بھی انشاءاللہ یہ رہنے والی ہیں. کچھ سوال جس کو جواب معلوم ہو بس ہاتھ اٹھائے. جو جواب دے گا اس کو 10 روپے کا جرمانہ. میرا ہاتھ اٹھائے, بس ہاتھ اٹھائے جس کو جواب معلوم ہو. ہم انتخاب کریں گے, ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سامنے بیٹھنے والوں کا حق سب سے پہلے, سائڈ میں بیٹھنے والوں کا حق بعد میں. اس لیے سامنے والے اگر جواب معلوم ہے تو سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا جائے گا. مناظرہ اور جدال سلف سے اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے. اس بارے میں سلف کے یہاں متعدد مصادر میں اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. 3 مصدر کا تذکرہ کون کر سکتا ہے؟ جی نصیر صاحب بتائیں. کن کی ہے اور ماشاء اللہ 10 منٹ